حسینیت جو ہے یہ احیاء دین کی تحریک ہے، حسینیت جو ہے یہ غلبہ دین کی تحریک ہے، حسینیت جو ہے یہ قوم کو اللہ کے دربار میں جھکانے کی تحریک ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں ان سے ہی دین کو غالب کرنا ہے۔ اگر یہ امت کے نوجوان جو ہیں یہ بھی کوڑے میں کچرے میں پڑے ہوئے ہوں گے، یہ بھی گندے کلبوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، تو بتائیں پھر دین کب اونچا ہوگا؟ نوجوان طبقے کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، نوجوان طبقہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے، چھوڑ دے ان کاموں کو جن میں پڑے ہوئے ہیں یار۔ واللہ کہہ رہا ہوں اگر قیامت والے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گریبان پکڑ لیا کہ بتا تیرے فیوچر جو تھے وہ زیادہ قیمتی تھے میرے علی اکبر سے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آج کا دن یوم عاشور ہے۔ مالک عز و جل کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالی آج کے دن کی برکت سے ہم سب کو بھی غلبہ دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے انعام ہوئے، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل و رسوا فرمایا اور اہل حق کی مدد فرمائی، بے دین اور دین دشمن ذلیل ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آپ دریا کو عبور فرما رہے ہیں وہ دن بھی یہی عاشور کا دن تھا، اور اسی دن آپ فرعونیوں کے ظلم سے نجات پا رہے ہیں، اسی دن ہی فرعون اور اس کی جماعت اور اس کے لشکری سارے کے سارے غرق ہو رہے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ تو یہ دن جو ہے یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہیں اسلام پر، وہ اسی دن ہی رونما ہوئے ہیں۔ آج چونکہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس طرز پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جس ابا کے بیٹے ہیں وہ بھی اپنے وقت کے بڑے پیر تھے، بڑے رہنما تھے، بڑے شیخ تھے، جی، اور جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے ان میں سے 3 سلسلے حضرت مولا علی سے چلتے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور باقی تینوں جو ہیں وہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور ہمارے صوفیاء نے نقل کی ہے یہ بات کہ کوئی بھی بندہ تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت خاصہ اسے حاصل نہ ہو جائے۔ سمجھ آیا نا جی؟ یعنی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کی تربیت سے کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آئے، اور آپ کی ہی تربیت تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا بندہ ہیں جنہوں نے خلافت کی قربانی دی اور امت کو پھر سے ایک کر دیا۔ خلافت کی قربانی دی ہے نا امام حسن پاک نے، اور امت کو ایک کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تربیت یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ بھی انہی کے ہیں، یعنی ان کی تعلیم فرمانے والے، تہذیب فرمانے والے، تادیب فرمانے والے، ان کے مربی، ان کے مؤدب، ان کے معلم، سارا کچھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس سے انکار نہیں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے علاوہ کسی سے آپ نے امام حسن پاک نے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں سیکھا، باقی صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی انہوں نے سیکھا ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں نا ایک بندے کے کئی استاد ہوتے ہیں، لیکن ایک استاد وہ ہوتا ہے جو جس کو شاگرد کہتا ہے جی میں اسے نہیں بھول سکتا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 استاد تھے۔ کتنے استاد تھے؟ بولو نظر، 4000 استاد تھے۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا گھر میرے گھر سے 7 گلیاں دور تھا، اور میں نے زندگی ساری کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ آپ بتائیں نا، 4000 استاد ہوں گے، سارے ایک ہی محلے میں تھوڑی رہتے ہوں گے، سارے ایک ہی سمت میں تھوڑی رہتے ہوں گے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جس نے اثر ڈالا ہے وہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور امام فرماتے میں نے زندگی ساری اپنے اس استاد کے گھر کی طرف کبھی پاؤں نہیں کیے۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے اپنے بیٹوں کی یوں تربیت فرمائی۔ ابھی بھی میں نے یہ ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا اشارہ دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بچپن کی 4 واقعات سناتے ہیں لوگ، امام حسن ہو یا امام حسین ہو، یا پھر سیدھا وہ کربلا کا واقعہ سناتے ہیں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 56 سال عمر پائی ہے۔ کتنی عمر پائی ہے؟ 56 سال عمر پائی ہے۔ 5 سال 6 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوتا ہے، تو اس کے بعد کا جو 50 سال کا دورانیہ ہے وہ کہاں گزارا آپ نے؟ 50 سال امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہاں گزرتے ہیں بھائی؟ 50 سال میں میرے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے امام جن کے پیچھے امام حسین نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو سب سے پہلے امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام جو ہیں وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد جا کے ابا جی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر چونکہ امام حضرت مولا علی تھے، جہاں امام جا رہے ہیں وہاں امام حسین جا رہے ہیں۔ وفادار دیکھیں، یہاں تو مقتدی امام کو روانہ کر دیتے آپ جائیں، لیکن قربان جائیں وہاں سے امام جا رہے ہیں مقتدی ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اسی بھی نالی ہم بھی ساتھ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا دیکھیں، غور کیجئے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.5 سالہ دور حکومت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، نماز وہی پڑھاتے ہیں، 5 نمازیں وہی پڑھاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کی عمر مبارکہ 8.5 سال بنتی ہے تقریباً، اتنی عمر تک حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کوئی 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یہ سارا عرصہ حضرت سیدنا امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اتنی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کی طرف آپ نے جانا شروع کر دیا تھا۔ سمجھ آیا نا جی؟ جہاد کرتے کرتے امام حسن بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی افریقہ کے جنگلوں تک گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری 56 سالہ زندگی میں ان کو سمجھ آیا ہے تو روح افزا اور جامع شیریں والا شربت سمجھ آیا ہے۔ غلط تو نہیں کہا؟ پوری زندگی سے صرف شربت سمجھ آیا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو 50 سال کا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق کو امام مان رہے ہیں، پھر حضرت عمر کو امام مان رہے ہیں، پھر حضرت عثمان کو امام مان رہے ہیں، پھر اپنے ابا جی کو امام مان رہے ہیں، پھر ان کے دور حکومت میں حضرت عثمان کے دور حکومت میں، اور اس کے بعد بھی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز علاقوں میں جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور ترکی تک، یورپ تک جہاد کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ یورپ کے دروازے جا کے کھٹکائے امام حسین نے۔ اور میری قوم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے 56 سال کا کوئی شے پوری زندگی سے کوئی شے میسر آئی ہے تو روح افزا والا شربت، اس کے آگے کوئی شے کو نہیں۔ بتاؤ بھائی، امام حسین رضی، میں واللہ کہہ رہا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سامنے آ جائیں، اکیلا ملتان روڈ ہی دیکھ لیں آپ کا، تو کیا فرمائیں گے ان کو؟ ابھی میں
بیان کرنے کے لیے گیا تھا جمعہ کا، پورے روڈ پہ جمعہ کا مسجد میں جمعے ہو رہے ہیں، لوگ باہر گاڑیاں روک روک کے شربت پلا رہے ہیں، نماز کو نہیں، نماز کو نہیں، جمعہ تک جو چھوڑ رہے ہیں شربت پلا رہے ہیں۔ بتائیں جس کے نزدیک رب رسول کے حکم کی اہمیت کوئی نہیں، اس کے نزدیک شربت پلانا جو ہے وہ دنیا جہان کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ جناب جو سمجھ رہا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہید ہو جاتے ہیں، اکیلے بچ جاتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جس کو پورا دین پورے 56 سال امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس کو صرف شربت سمجھ آیا ہے، پورا دین اس سے چھوٹ گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی، پوری سیرت، پورا کردار آپ کا، پوری زندگی کی آپ کی جد و جہد غلبہ دین کے لیے جہاد کے راستے میں آپ نے سفر کیا ہے حضرت عثمان کے دور میں، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائی شہید کرنے کے لیے مدینہ منورہ حملہ آور ہوئے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو، امام حسن کو، امام حسین کو اور اپنے بھتیجوں کو تلواریں دے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں کھڑا کیا تھا، میں کہ جب تک تم زندہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک کوئی بندہ پہنچ نہ پائے۔ کہاں کھڑی ہوئی یہ قوم؟ بتاؤ نا ذرا ہمیں بھی، یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں، یہ وہ بندہ ہے شیخ عبد القادر جو پورے دن میں 18 سبق پڑھانے والا بندہ، 18 سبق پڑھانے والا بندہ، پورے ہفتے میں آپ گھر سے صرف 2 بار نکلا کرتے تھے، بس ایک جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، ایک ہفتے میں ایک جگہ درس دیتے تھے آپ، واز ہوتا تھا آپ کا، وہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، لوگ اپنے جناب سواریوں پہ آتے، گھوڑوں پہ آتے، گدوں پہ آتے، خچروں پہ آتے، پیدل آتے، جیسے جیسے پہنچتے 70 ہزار سے زائد مجمع ہو جاتا تھا، لوگ آپ کا واز سننے آتے تھے۔ یہ 2 بار آپ پورے ہفتے میں باہر نکلا کرتے تھے، اور آج میں دیکھوں آپ دیکھیں، سوائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھانا ہمیں پسند آیا، نہ حدیث پڑھانی پسند آئی، نہ ان کا دین پڑھانا پسند آیا، نہ تجوید پڑھانی پسند آئی، نہ فصاحت اور بلاغت، معنی، بیان، بدیع پڑھانا پسند آیا، نہ ان کا صرف اور نحو پڑھانا پسند آیا، نہ جناب ان کا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تڑپتا ہوا دل پسند آیا۔ ہمیں صرف پسند آیا ہے پورے مہینے کے بعد 1 پلیٹ کھیر کی۔ یہ ہماری محبت کا معیار ہے، یہ ہے ہماری محبت جی بس۔ اور مسجدوں میں ویسے آج کل عوام کھیر بنا لیتی ہے، مسجد والے جو ہیں وہ 1 ڈبہ رس گلوں کا لے آتے ہیں، کھا پی کے بیچارے وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ ہے ہماری قوم کا حال، ان کے ساتھ وفا ہماری کیا ہے؟ ان کے ساتھ وفا یہ تھی جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنا جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر پیش کیا تھا رب کی بارگاہ میں، دودھ پیتا بیٹا پیش کیا تھا رب کی بارگاہ میں۔ آج جو بندہ نام لے امام حسین کا اور اپنے بیٹے کو پکڑ کے مسجد میں مصلی پہ نہ کھڑا کر سکے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا نہ کر سکے، اور نام لے کہ میں حسینی ہوں، بتاؤ اس سے بڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بے وفا اور کون ہو سکتا ہے؟ بھائیو، وفادار وہی ہوتا ہے جو مشن کا وفادار، نہیں سمجھ آیا؟ جو مشن کے لیے جان دینے والا ہو وہی وفادار ہوتا ہے، وہی حسینی کہلاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آج ہم نے جو کچھ کیا ہے، قسم خدا کی بڑوں کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے، محبت کے صرف دعوے ہیں، اور دعوے بھی نہیں، وہ بھی فقط ڈھونگ ہے جو ہم نے رچایا ہوا ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، میلاد شریف کا مہینہ آئے گا، پورا سال قوم سوئی ہوگی، پورے سال کے بعد چودھری بھی، چیمہ بھی، چٹھا بھی، میاں صاحب بھی، فلانا صاحب بھی، سارے صاحب وہ جناب ٹریکٹر ٹرالی نکال لیں گے، گاڑیاں نکال لیں گے، موٹر سائیکلوں کو سلنسر نکال لیں گے، سارے روڈ پہ آ جائیں گے جناب، بس جی آپ تو بس رسول اللہ کی آمد مرحبا۔ میں کہہ رسول اللہ کے دین کی آمد کہتا نہیں، میں نے کہا نماز کی آمد کہتا کون، میں نے کہا روزے کی آمد کہتا نہیں، بھاری پڑتا ہے، شوگر تیز ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی وفا ہے، پورے سال میں 1 دن۔ میں واللہ کہوں جیسے انگریز کر رہے ہیں نا ویسے یہ کر رہے ہیں۔ ہم انگریز کو تو کہتے ہیں، ہمارے نوجوان طبقہ کہتا ہے وہ جی انگریز جو ہے وہ مدر ڈے سال میں 1 بار مناتا ہے، ہمارے ہاں تو روز مدر ڈے ہوتا ہے، ہم تو ماں کی زیارت کریں حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا اس قوم کا معیار کیا رہ گیا پیچھے، یہ بھی تو سمجھاؤ ہمیں۔
وہ ماں کو سال میں ایک بار یاد کرتا ہے، جس کا کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ احسان ہے اللہ کے بعد، وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اس قوم نے تو رسول علیہ السلام کے ساتھ وہی حال کیا ہے، ان کے ساتھ یہی وفا کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا انہوں نے، یہ وفا کا عالم ہے ان کا۔ سال میں ایک بار بس باہر آ گئے، نعرے لگا لیے ہیں۔ میں نے کہا شیطان تیرے پہ راضی ہو رہا ہوگا بھائی، سال کے بعد تجھے بھی یاد آ گیا نبی سے وفا کرنا، بھائی پورا سال کہاں رہا ہے تم؟ نہیں سمجھ آیا بھائیو؟ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے سمجھا دو، نہیں تو جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جاؤ کہ نہیں؟ یعنی میرے آقا علیہ السلام کا پورا سال میں ایک دن بس ہیں۔ پھر میں انگریز کو کیوں کہوں کہ پاگل ہے؟ کیونکہ میں خود پاگل ہوں۔ پھر مجھے پورا سال پورا مسجد کا دروازہ نظر نہیں آتا ہیں، رسول علیہ السلام کا لایا ہوا دین نظر نہیں آتا، رسول علیہ السلام کا دین مجھے پسند نہیں آتا، رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت مجھے پسند نہیں آتی۔ پورے سال میں ایک دن صرف نعرے لگائے، جھنڈے اٹھائے، وہ پورے سال کے لیے پھر چھٹی۔ جھنڈے بھائیو 12 لگا لیں، 16 لگا لیں، 1200 جھنڈے لگا لیں، اگر میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ آج کئی لوگوں کو اس بات میں بھی کلنج کا درد پڑتا ہے میری یہ باتیں سن کے، یار تو ایسی باتیں کرتا ہی کیوں ہے؟ میں نے کہا قوم جس راہ پہ لگی ہوئی ہے لگی رہنے دے، ان کو سمجھانا نہیں ہے، ان کو اللہ کے دین کی طرف لانا نہیں ہے۔ بھائی ہم تو وہ دعوت دے رہے ہیں جو دعوت رسول اللہ علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ آپ کی ساری چیزیں، او بھائی آپ کا شربت، آپ کی سبیل، آپ کی لہیم، آپ کا کھچڑا، یہ ساری باتیں بعد میں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرض، رب کا دین، رب کا قرآن پہلے ہے، رب کا قرآن پہلے ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی دعوت لے کے میرے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آج قرآن کہاں ہے؟ پوری قوم کی زندگیوں سے قرآن نکل چکا ہے۔ قرآن کا ایک حکم دکھا دیں، کہیں پوری دنیا کے ایک بالشت پہ قرآن کا حکم نافذ ہو، مجھے بتا دیں۔ اگلے دن میں گیا ہوں یہاں بیان کرنے، وہاں میں نے کہا بتائیں جی پوری دنیا میں قرآن کی کہیں حکومت ہو؟ ہے حکومت کہیں؟ 2-4 بیٹھے تھے دیوانے بیچارے، کہنے لگے پوری دنیا میں حکومت ہے جی قرآن کی۔ میں نے کہا اچھا جی پھر بتا دوں آپ کو بھی۔ میں نے کہا بتاؤ، قرآن کا حکم ہے السارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مرد چوری کرے یا عورت کرے چوری تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ میں نے کہا آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا صرف پرچہ کاٹا جاتا ہے؟ صرف پرچہ کاٹا جاتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا فرمایا تھا، تم نے اکیلے پرچہ کاٹا ہے۔ میں نے کہا پھر ہے قرآن کی حکومت کہیں؟ وہی بیچارہ بیٹھا وہ کہتا جی کوئی نہ۔ میں نے کہا آپ خود ہی بتا دیں ذرا ہمیں، حسینیت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حسینیت کا مطلب ہے، حسینیت جو ہے یہ احیاء دین کی تحریک ہے، حسینیت جو ہے یہ غلبہ دین کی تحریک ہے، حسینیت جو ہے یہ قوم کو اللہ کے دربار میں جھکانے کی تحریک ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمارا معاملہ جو آج چل رہا ہے، اگر یہی چلتا رہا، پوری قوم پورے دین کو چھوڑ کے اکیلے شربت پہ کھڑی رہی تو پھر کربلا بپا نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میرے کربلا دیکھیں نا، یہ کربلا مطلب میں صرف ایک کنایے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بدر بپا ہوا ہے تو دین غالب آیا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ بدر بپا ہوا ہے، دین غالب آیا ہے۔ اس کے بعد احد آیا، پھر سارے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے غزوے ہوتے رہے ہیں، پھر سارے اکٹھے ہو کے 10,000 بندہ ہی آ گیا جی مدینے کو مٹانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 10,000 بندہ باہر کھڑا ہوا، 3,000 بندے ٹوٹل مدینے میں ہیں۔ کسی کی تلوار اٹھی نہیں ہے، اللہ نے آندھی بھیج دی ہے، ان کے جناب ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگنے لگے، خود آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، سارے بھاگ گئے۔ اور اللہ نے مدد کی ہے، لیکن کوئی میدان لگائے تو پھر میدان لگانے والا بندہ ہی نہ ہو تو کہے کہ جناب دین غالب آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا بھی۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ بات، جب امام الانبیاء موجود ہوں تو حضور کو تلوار اٹھانی پڑے تب جا کے دین غالب آئے، اور تو میں ہم اکیلے دعاؤں سے دین اونچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء بھی دعا کریں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام باتیں جب بدر میں گئے نا، کئی بار میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا
دشمن کی 1000 سے زائد فوج ہے، ادھر ہم 313 بندے ہیں. کہتے سارے سوئے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں جاگ رہا. کہتے جب بھی میری آنکھ کھلی میں دیکھا حضور کھڑے ہوتے تھے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے. میں نے کہا امام، اور حضور نے پتہ دعا کیا کی، الفاظ کیا کہے ہیں حضور نے رب کی بارگاہ میں؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ میں مٹھی بھر بندے تیرے جوڑ کے لے کے آیا ہوں، یہ تیری جماعت ہے عصابہ، یہ جماعت میں لے کے آیا ہوں تیری جوڑ کے. اگر یہ یہاں شہید ہو گئے نا پھر قیامت تک تجھے سجدہ کسی نے نہیں کرنا. ان کی مدد فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا محبوب علیہ السلام کے ساتھ، محبوب سونیا آنا یہاں تیرا کام تھا، فرشتے اب میں بھیج دوں گا یہاں. اللہ نے پھر مدد فرمائی ہے. نہیں سمجھ آیا بھائی؟ اللہ نے پھر مدد فرمائی ہے. تو پیارے بھائیو، نوجوان طبقے کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، نوجوان طبقہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے، چھوڑ دے ان کاموں کو جن میں پڑے ہوئے ہیں. یار واللہ کہہ رہا ہوں، اگر قیامت والے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گریبان پکڑ لیا کہ بتا تیرے فیوچر جو تھے وہ زیادہ قیمتی تھے میرے علی اکبر سے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آج ہم یہ تو سوچ رہے ہیں سارے، میرا بیٹا جناب وکیل بن جائے، میرا بیٹا جج بن جائے، میرا بیٹا فلاں بن جائے، میرا بیٹا فوجی بن جائے، میرا بیٹا کامرہ میں چلا جائے، میرا بیٹا جہاز اڑائے، میرا بیٹا جناب ہیلی کاپٹر اڑائے. کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ یار میرا بیٹا امام حسین کے بیٹے علی اکبر کی راہ پہ چلے؟ یہ بھی سوچا ہے؟ کبھی تیار کیا اپنے بیٹوں کو؟ کبھی تیار نہیں کیا. یار تیار کب کریں گے؟ جب ہمارے دل میں خود دین نہیں آیا. جب دین آئے گا نہیں دل میں تو بھائی آگے سپلائی کیسے ہوگی؟ آگے دین جائے گا کیسے؟ تعلیم کیسے ہوگی؟ تعلم کے بعد تعلیم ہوتی ہے، جہاں تعلم ہی نہیں ہے تعلیم کیسے ہوگی بھائی؟ اس لیے خود اپنے اندر دین کا جذبہ پیدا کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں ان سے ہی دین کو غالب کرنا ہے. اگر یہ امت کے نوجوان جو ہیں یہ بھی کوڑے میں کچرے میں پڑے ہوئے ہوں گے، یہ بھی گندے کلبوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، تو بتائیں پھر دین کب اونچا ہوگا؟ سمجھاؤ ذرا ہمیں بھی. پیارے بھائیو، نوجوانوں کو جتنا ہو سکتا ہے سدھار لو اگر تم چاہتے ہو کہ دین اونچا ہو جائے. اگر آپ کے جوان نہیں سدھرے، حسینیت ہے یہی کہ جوانوں کو تیار کرنا. نہیں سمجھ آیا؟ جوانوں کو تیار کرنا. اور اپنا بیٹا جوان ہے، علی اکبر بھی دے دیا، علی اصغر بھی دے دیے، ایک چھوٹا بچہ بھی دے دیا رب کی بارگاہ میں. تو آج یار میں اور آپ ہم بھی ذرا غور کریں. میرے آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ، آخری بات سنا رہا ہوں، آخری خطبہ دیا حضور نے. آخری خطبے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. کسی کے پاس میری ایک بات بھی پہنچی ہے نا، کوئی یہ نہ کہے میں بڑے علامہ صاحب بن جاؤں گا تو پھر جا کے بات کروں گا میں، نا کسی کے پاس ایک بات بھی پہنچی نا وہ جائے لوگوں کو سنائے. ہوا یہ کہ وہیں جیسے جس طرف سواری کھڑی تھی سارے وہیں روانہ ہو گئے، سارے روانہ ہو گئے. ایک صحابی ہیں حضور کے، وہ بڑا عرصہ دین متین کے کام میں مصروف رہے، تبلیغ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. واپس آئے کئی سالوں کے بعد، گھر دروازے پہ دستک دی. سنیں ذرا، آج کی اماں بھی ابا بھی ذرا غور سے سنیں. دروازے پہ دستک دی، پوچھا اماں نے کون ہے؟ کہا کہ آپ کا بیٹا ہوں. کہا کون؟ آپ فلانا. انہوں نے کہا میرے تو ایک بیٹا تھا اس نام کا، وہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. کہا اماں وہی ہوں. تم کیسے آئے یہاں؟ کہ اماں آپ کو ملنے آیا ہوں. کہا بیٹا نا جو شے اللہ کے نام پہ دے دے نا واپس نہیں لیتے ہم. جا تیری میری ملاقات کا دن قیامت کا دن ہے، تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. بتائیں یہی قوم جو پڑھنے والے دن 10 محرم کو چھٹی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے میں نے تو چھٹی نہیں دی بچوں کو پڑھنے سے. میں نے کہا بھی پڑھ لیں آج. میں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں آ جائیں، وہ کہیں اس دن میں اپنے بیٹے دے رہا تھا تم دین پڑھنے چھوڑ دو میرے نانے کا. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ میں نے آج ہی بیٹھ کے اپنا کام لکھا ہے، تفسیر کا کام کر رہا ہوں. آج میں نے 3 آیتوں پہ کام کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی چھٹی نہیں دی. میں نے کہا حسینیت یہ ہے بھی اگر کربلا والے دن یوم عاشور کو بھی ہم دین پڑھنے چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، بتائیں بچے کیا کریں گے 10 محرم کو؟ دین پڑھنے چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیا بنے گا پھر ہمارا؟ نہ یہ نہیں بھائی. جو سچا حسینی ہے اس کے کاغذ میں چھٹی کو نہیں سمجھ آیا؟ ہاں اپنے آپ کو لگائیں حضور کے دین کی طرف. میں سچی کہہ رہا ہوں
آج کے دن بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی مسکریوں میں لگے ہوئے ہیں، دین جو ہے ان کی دور دور تک کسی جگہ آ ہی نہیں رہا دین یار۔ اس دن بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، جمعہ تک چھوڑے بیٹھے ہیں، اور نعرے زبان پہ کیا ہیں؟ یزید مرتباد، میں زندہ باد۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔